فقد جزاه ومن جزاه فقد جهل ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال على ما فقد أخلى منه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمام الصادق عليه السلام في زيادة المعارف أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة صلى محمد ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ ہے اور ہم اور آپ آج یہاں پر اس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا نام علی اصغر ہے. علی یعنی بلند، اصغر یعنی چھوٹا. گویا یہ نام ہمیں پیغام دے رہا ہے دیکھو میں سن میں چھوٹا ہوں لیکن میرا کارنامہ بہت بڑا. آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو ناصر حسین ہے، جو باب الحوائج ہے، نہیں جو 6 مہینے کا عباس ہے. نہیں، میرا پیغام نہیں پہنچا شاید. لیکن میں نے کیا کہا آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جو ناصر حسین ہے. جب رسول مکے میں تنہا رہ گئے تو ابو طالب نے بڑھ کر مدد کی. بالکل اسی طرح سے جب حسین دشت کربلا میں تنہا رہ گئے تو افضل میں بڑھ کر. شاعر نے کیا خوب کہا، بچہ بچہ تیرے گھر کا غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. دیکھیے ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں بچے پر پیار جتانا چاہتی ہے تو ہر ماں کہتی ہے کہ میں بڑا ہو کر تجھے فلاں انسان جیسا بناؤں گی، تیرے چچا جیسا بناؤں گی، تیرے ماموں جیسا بناؤں گی. شاید رباب نے اصغر کو گود میں لے کر کہا ہوگا کہ اے اصغر میری تمنا ہے جب تم بڑے ہو جاؤ گے میں تمہیں عباس جیسا بناؤں گی. شاید اسی وجہ سے قدرت نے کہا ہوگا اے اصغر تمہارا سن 6 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن عباس کی تمنا پوری ہوگی. جس طرح عباس باب الحوائج ہے ویسے ہی علی اصغر بھی باب الحوائج. آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے جو کم سنی میں زور بازوئے حیدر کرار ہے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس کا موضوع رہے گا جسم و روح حضرت علی اصغر علیہ السلام. دیکھیے انسان کی جو ترکیب ہے وہ 2 چیزوں پر منحصر ہے. انسان کے اندر یا تو جسم ہے، دوسری چیز کیا ہے سول ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں روح کہتے ہیں. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. اور خداوند عالم پہلے روح کو دیکھتا ہے. جس کی روح جتنا بلند ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے ذمہ داری دی جاتی ہے.
اسی لیے زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. دیکھیں کوئی عام آدمی گواہی نہیں دے رہا ہے, معصوم کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاکیزہ صلبوں میں تھا اور پاکیزہ رحموں میں تھا. یہ بات تو واضح ہو گئی جن کو دنیا میں آ کر بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں ان کے آمد کے راستے بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کے استقرار کی جگہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے. جس کام کو اولیاء انبیاء اوصیاء اپنے روح کے حوالے نہ لے سکے, خدا بند عالم نے اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی روح کا انتخاب کیا, اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا اس ذات کو ذات علی اصغر کہتے ہیں. نہیں, میں نے کہا روح جتنی بلند ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. میں نے موضوع کہا جس پر روح ہے حضرت علی اصغر. اس سے پہلے میں خوابی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ چلتے بات آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے. دیکھیے میں نے کہا روح جتنی بلند ہوتی ہے ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑی دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے, یہاں تک کہ ان کو کلیم اللہ کہا گیا اور خدا سے بات بھی کرتے تھے. ان کی روح کتنی بلند تھی, ان کی روح اتنی بلند تھی کہ خداوند عالم نے جب آپ سے بات کرنی چاہی تو آپ کو کوہ طور پر بلایا. موسیٰ کی روح اتنی بلند کہ موسیٰ کو کوہ طور تک بلایا. ہمارے رسول کی روح اتنی بلند کہ ان سے بات کرنے کے لیے اللہ نے جلوہ نور تک بلایا. اب میں کہوں گا بارے علامہ جس کی جتنی روح ہوتی ہے تو اتنی بلندی پر مجھے بلاتا ہے. لیکن ذرا مجھے یہ بتا جب تو نے موسیٰ سے بات کرنی چاہی پھر درخت میں آواز نکال دی, لیکن جب تو نے رسول سے بات کرنی چاہی تو کسی کے لہجے کو لے لیا. موسیٰ کے لیے درخت سے آواز کیوں, رسول کے لیے لہجے نور کیوں؟ عجب نہیں آواز فطرت آئے نادان جس کا موجودہ عصا ہو اس سے بات کرنے کے لیے درخت سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, اور جس کا موجودہ فصاحت و بلاغت ہو اگر اس سے بات کرنا ہو تو لہجہ کم از کم نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے. جس کی جتنی روح بلند ہوتی ہے نا اسی اعتبار سے اسے ذمہ داری دی جاتی ہے. اب میں دوسرا سوال آپ سے کروں گا, جسم ہے روح ہے, جسم کو بڑا کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, کیا روح کو بڑا کرنے کے لیے بھی کسی غذا کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل غذا کی ضرورت ہے. جسم جتنا آپ کھائیں گے جتنی طاقت والی چیزیں کھائیں گے اتنا ہی جسم مضبوط ہو جائے گا. اگر روح کو مضبوط کرنا ہو, روح کی عبادت ہے, غذا کا نام ہے عبادت پروردگار. یقین ہے تو مولا کائنات کی زندگی دیکھیے, علی جو کی روٹی کو گھٹنوں سے توڑ رہا ہے تاکہ جسم کو تقویت بخشے, اور عبادت میں علی اتنا سرشار ہے کہ 2 انگلیوں میں تیرے خیبر کو اٹھا لیتا. جس کی روح جتنی بلند ہوتی ہے اسی اعتبار سے اللہ اسے ذمہ داری دیتا ہے. اب یہ روح بلند کیسے ہوتی ہے؟ اگر جسم کو بڑا کرنا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہاں کسی ڈائٹیشین کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو کوئی پرسکرپشن لکھ کے دے گا, بتائے گا کہ آپ کے جسم میں فلاں فلاں چیز کی کمی ہے, فلاں فلاں چیز آپ کھائیے تو آپ کے جسم کو تقویت ملے گی. اگر روح کو بلند کرنا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے, جتنا جسم تھکے گا اتنی روح بلند ہوگی. اسی لیے شریعت میں حکم دیا گیا کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو تاکہ جسم تھکے گا تو روح بلند ہوگی. اسی لیے شریعت میں کہا گیا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو, جسم تھکے تاکہ روح کو بلندی ملے. اسی لیے شریعت نے کہا حج پہ جاؤ, 1 مہینہ چکر لگاتے لگاتے اگر جسم تھکے گا تو روح کو بلندی ملے گی. اور صرف جسم کو تھکانے سے بلندیاں نہیں ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے. اپنے ارادوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے.
اور اپنے ارمانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. یقین نہ آئے تو آئیے کربلا لے کے جاتا ہوں. جب خیمے ہٹانے کا حکم ملا، عباس کا ہاتھ میان پر ہے. اب ساری چیزیں عباس سے کہہ رہی ہیں کہ عباس تلوار نکالو. عباس کی شجاعت کہہ رہی ہے کہ عباس تلوار نکال. عباس کی طاقت کہہ رہی ہے کہ عباس تلوار نکال. خاندان کا نظر کہہ رہا ہے کہ عباس تلوار نکال. خاندان کی وجاہتیں کہہ رہی ہے کہ عباس تلوار نکال. البنین کے دودھ کی تاثیر کہہ رہی ہے کہ عباس تلوار نکال. علی کا جوش شجاعت کہہ رہا ہے کہ عباس تلوار نکال. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے عباس تلوار نکال لے. لیکن عباس ہے کہ جن کا ہاتھ میان پر جو رکا ہوا ہے نصر حسین پر ہے. میں کہوں گا اے عباس، اے عباس تم غازی بھی ہو، تم بہادر بھی ہو، تم سامن بھی ہو. اے عباس تم تلوار نکالتے کیوں نہیں؟ بڑے غور سے سنیے گا. میں کہوں گا اے عباس تم تلوار نکالتے کیوں نہیں؟ عجب نہیں. عباس آواز دے، ارے نادان، جس کا مرجع وقت زندہ رہتا ہے وہ اپنے طرف سے اجتہاد نہیں کرتا. وقت زندہ ہوتا ہے وہ اپنے طرف سے اجتہاد نہیں کرتا ہے. نہیں، عباس نے پیغام دیا کہ دیکھو شجاعت پانے کا کمال نہیں ہے بلکہ کمال شجاعت کو کنٹرول کرنے میں ہے. ہر جوان کے لیے عباس نے پیغام دیا، کیونکہ عباس نے جو سرزمین کربلا میں تلوار سے لکیر کھینچی تھی، یہ صرف لکیر زمین کربلا پر نہیں تھی بلکہ زمین آدمیت پر تھی کہ قیامت تک آنے والا انسان یہ درس لے کر چلے کہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، طاقتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آج کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو شجاعت وہ نہیں ہے کہ جو ہے صرف جا کر ہو رہے ہیں بلکہ کنٹرول کرنا چاہیے. نہیں، آج کا جوان، آج کا یوتھ ہر لمحہ جنگ میں ہے. آج کے یوتھ کی جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ خود اس کے جیب میں جو اس کا موبائل فون ہے ہر لمحہ اس کے ساتھ جنگ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ہمیں آتا ہے موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے. میں کہوں گا ایک فارمولا اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے. مجھے پتا ہے جوانوں کو عادت ہے رات میں جب تک موبائل نہیں چلاتے گھنٹہ 2 گھنٹہ تب تک نیند نہیں آتی تھی. پرانے زمانے میں ماں لوری گاتی تھی. آج کل جب تک موبائل میں 4-5 ایپ میں گھس کر کچھ دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک جوان کو نیند نہیں آتی. اگر یہ دیکھنا ہے کہ موبائل آپ کو چلا رہا ہے یا آپ موبائل کو چلا رہے ہیں تو بس اتنا دیکھو، رات موبائل چلانے کے بعد آپ سو گئے، اگر نماز صبح کے لیے آپ بیدار ہو گئے تو آپ موبائل کو چلا رہے تھے ورنہ موبائل آپ کو چلا رہا. آج کا جو دشمن ہے وہ تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے، خود ہر انسان کے جیب میں ہے. اور جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے تب سے طرح طرح کی مصیبتوں کو پہلے آدمی کچھ کرنے کے لیے باہر جاتا تھا، اب ہر نیکی اور ہر برائی انسان کے جیب میں محفوظ ہے. نہیں، میں جوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب کے سب نیک یوز تو کرتے ہوں گے. میں آپ سے پوچھوں گا ذرا مجھے بتائیے انٹرنیٹ کا معنی کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے انٹرنیٹ کا معنی کیا ہے؟ انٹر یعنی داخلی، نیٹ یعنی جال. یہ ایک اندرونی جال ہے جو آپ کے پاس پھینکا گیا ہے. ایک جال ہے جو آپ کے پاس پھینکا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شکاری جال لے کر تالاب کے پاس جاتا ہے اور اپنے جال کو تالاب میں پھینکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مچھلیوں کو نکالتا ہے. نہیں، صرف مچھلیوں کو نہیں نکالتا، جب جال ڈالتا ہے تو کچھ مچھلیاں بھی آتی ہیں، کچھ غلاظتیں بھی آتی ہیں، کچھ کوڑا کرکٹ بھی آتا ہے. چالاک شکاری وہ ہے جو کوڑے کرکٹ کو غلاظتوں کو واپس دریا کے حوالے کر دے، حلال مچھلیوں کو گھر لے کر آئے.
نہیں. میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا, حلال مچھلی کیا ہوتی ہے؟ حلال مچھلی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر چھلکا ہو. نئی الفاظ کو بدلوں گا, شریعت کہتی ہے مچھلی بھی کھانا تو با حجاب مچھلی کو کھانا, بے حجاب مچھلی کو نہ کھانا. جو شریعت کھانے میں بھی کہتی ہے کہ حجاب کے مچھلی کو کھانا, وہ شریعت ہمیں کیسے اجازت دے دے گی کہ نامحرم کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ کرتے رہے؟ نہیں, حلال مچھلی کو پکڑا, گھر لے کر آ گئے. میں کہوں گا پروردگار, مچھلی پکڑنے میں کتنی دیر لگے گی, اسے کاٹنے میں کتنی دیر لگے گی, اسے پکانے میں کتنی دیر لگے گی, اسے کھانے میں کتنی دیر لگے گی. تھوڑے گھنٹوں کے پروسیس کے لیے تو نے اتنی شرطیں رکھ دی کہ مچھلی پکڑنا تو حلال مچھلی پکڑنا, نکالنا تو زندہ مچھلی نکالنا. میں کہوں گا بارے الہ, ایک چھوٹے سے پروسیس کے لیے تو اتنی شرطیں کیوں رکھ رہا ہے؟ عجب نہیں, آواز قدرت آئے, تمہیں معلوم نہیں. دیکھو, اگر حرام مچھلی پکڑ کر لاؤ گے, اگر اسے کھاؤ گے تو اس کا اثر تمہارے خون میں ہوگا, خون کا اثر تمہارے نطفے تک جائے گا, نطفے کا اثر تمہارے شجروں تک جائے گا. جو شریعت ایک مچھلی میں بھی ساری نسل کا خیال رکھ رہی ہے, وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ کسی نامحرم کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے؟ اور عزیزان گرامی, یہ جو موبائل ہے نا, جو ہمارے عمر کے وہ جانتے ہیں, چھوٹے بچے نہیں جانتے. پہلے موبائل نہیں تھا, اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو جو کسی کے گھر جایا جاتا, وہاں پہ انتظار کیا جاتا, گھنٹوں انتظار کے بعد کسی دور دراز میں رہنے والے اپنے عزیز سے تھوڑی دیر کے لیے وہ باتیں کرتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب شروع میں موبائل بنایا گیا تھا تو موبائل کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ موبائل کو صرف اس لیے جو ہے بنایا گیا تھا تاکہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن برقرار رہے. یعنی موبائل کے بنانے کا اصلی مقصد بات چیت کرنا تھا. زمانے میں ترقی کی, طرح طرح کے ایپس اس میں ڈال دیے, اس میں الارم بھی رکھ دیا گیا, اس میں موسم کا حال بھی رکھ دیا گیا, اس میں یوٹیوب بھی رکھ دیا گیا. حتیٰ کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے تیل چاول آٹا لینے کے لیے بھی دکان جانے کی ضرورت نہیں, گھر بیٹھے سب آ جا رہا ہے. ویسے بھی ہمارا وطن کچھ آگے ہی ہے ایسے چیزوں میں. تو موبائل کو بنایا گیا تھا کمیونیکیشن کے لیے, موبائل کو بنایا گیا تھا بات چیت کرنے کے لیے. لیکن زمانے کے ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں واٹس ایپ آ گیا, وہاں فیس بک آ گیا, وہاں پہ انسٹاگرام آ گیا, پتا نہیں کیا کیا ایپ آ گئے. لیکن اتنے ایپ آنے کے باوجود بھی موبائل اپنے مقصد خلقت کو نہیں بھولا. چاہے ایپ کون سا بھی چلتا رہے, کسی کا کال آتا ہے تو سارے ایپ خود بخود بند ہو جاتے ہیں. میں کہوں گا ایک معمولی سا موبائل اپنے خلقت کے مقصد کو نہیں بھولا. اے انسان, تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. انسان کا فریضہ ہے کہ موبائل سے درس حاصل کرے. جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہو اپنے آپ کو مسجد تک پہنچائے. یہاں بیٹھ کر اگر میں میڈیا کے نقصانات گنا رہا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ مانتا ہوں میڈیا کوئی چیز ہے. نہیں, یہ میڈیا سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے آپ دشمن کے سینوں سے لرزا سکتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھیے, ایران کے کچھ بچے اور ایک جوان نے مل کر ایک ترانہ لکھا, سلام فرماندے. اب یہ سلام فرماندے سے دشمن کی نیندیں ایسے حرام ہو گئی, اسرائیل میں بیٹھ کر سارے اسرائیل کو یہ ترانہ سنایا جا رہا ہے. میں کہوں گا دشمن پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی نے امام زمانہ کے بارے میں کوئی ترانہ نہیں پڑھا؟ کیا اس سے پہلے رہبر کی شان میں کچھ نہیں پڑھا؟ کیا اس سے پہلے عادت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا؟ عجب نہیں دشمن کہے ہمیں 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر حسینی بچے کچھ کرنے پر آ جائے تو یہ آقا جی کو برداشت
آبادی میں بدل سکتے ہیں، بربادی کو آبادی میں بدل سکتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہاں کربلا برباد تھی، شام آباد تھا، حسین کے اصغر نے کربلا کو آباد کیا، حسین کی سکینہ اسی میڈیا کے ذریعے سے ہم دشمن کی کمر کو توڑ سکتے ہیں۔ دشمن سمجھ چکا ہے اگر ان کی جو ہے ان کے عقیدے الگ رہے، ان کے رہبر الگ رہے، دل میں جوش شجاعت اور شہادت نہ ہو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے عقیدے کو بھی جمع کر دیا، رہبر کو بھی جمع کر دیا، شہادت کو بھی جمع کر دیا، تو دشمن بے قرار ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ نے یہ بھی مرتبہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام جب سب سے آخر میں تنہا رہ گئے تو امام نے یہ آواز تو بلند کی نہیں۔ اگر دقیق تاریخ اور مقاتل پڑھا جائے تو ملتا ہے کہ سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 7 مرتبہ اس آواز کو بلند کیا، اور 6ٹھی مرتبہ اس وقت بلند کیا کہ جس آواز کو سنتے ہی حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ جب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو 7ویں مرتبہ بھی امام حسین علیہ السلام نے یہی آواز بلند کی۔ میں کہوں گا مولا اب تو کوئی یار و مددگار نہیں رہا، 71 کی فہرست پوری ہو چکی ہے، 72واں نمبر آپ ہی کا ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ کیوں اس آواز کو بلند کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے حسین آواز دے، ابھی تک جو 6 آوازیں تھی وہ میری جان کی حفاظت کے لیے تھی، یہ 7ویں آواز میرے شیعوں کے لیے ہے اور میرے مقصد کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہر جمعرات ہم کرتے ہیں، زیارت عاشوراء میں ہم کرتے ہیں، انی حارب لمن حاربکم وسیم لمن سالمکم۔ مولا جو آپ کے ساتھ پیسفلی رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ پیس کے ساتھ رہیں گے، جو آپ کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کو کریں گے۔ میں کہوں گا جنگ کربلا تو سن 61 ہجری میں پوری ہو چکی ہے، اب کون سی جنگ ہونے والی ہے کہ جس کے لیے ہر جمعہ بیٹھ کر ہم کرتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم۔ دیکھیے عرب کا ایک دستور ہے، عرب کا یہ دستور ہے کہ جب تک جنگ جاری رہتی ہے وہ لال پرچم کو بلند رکھتے ہیں۔ روزہ حسینی سے لہراتا ہوا سرخ پرچم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابھی جنگ پوری نہیں ہوئی ہے، حسینیت بھی زندہ ہے، یزیدیت بھی زندہ ہے۔ لہذا ہر لمحہ ہم لوگ جنگ کی حالت میں ہیں۔ میڈیا کا استعمال کریں لیکن صحیح استعمال کریں۔ اسی میڈیا کے استعمال کے ذریعے ہم دشمن کے سینوں کو لرزا سکتے ہیں۔ یہ میرے کچھ پیغامات تھے، اب میں اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا روح کی غذا کا نام عبادت ہے، اور روح کو بلند کرنا ہے تو ہمیں روح کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھکانا پڑے گا۔ جب جسم تھکے گا تو کیا ہوگی؟ روح بلند ہوگی۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اچھا جسم بڑھتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، لیکن روح بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے اس کا کیسے پتہ چلے؟ چونکہ روح کو دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھیں روح کتنی بڑی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ جسم کے حرکات کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو لیکن اس کے اندر ابھی بچوں والی روح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اس کے اندر جوانوں والی روح پائی جاتی ہو۔ یقین نہ ہے کہ تاریخ کے 2 منظر پیش کروں گا۔ اگر کوئی 60 سال سے زیادہ کا ہو غار میں ایک سانپ کو دیکھ کر رونے لگے تو سمجھ لینا کہ عمر بڑی ہے، روح بچوں والی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ تیر کی سنسناہٹ کو محسوس کر کے مسکرانے لگے تو سمجھ لینا عمر چھوٹی ہے لیکن روح کافی بلند ہے۔ روح کی بلندی
बुलंदी का अंदाजा किस चीज से होता है? रूह की बुलंदी का अंदाजा जिस्म के हरकत से होता है। और जिंदगी में ये जिस्म और रूह का सफर चलता रहता है। वो मंजिल भी आती है कि एक वक्त इस जिस्म और रूह को जुदा होना पड़ता है, और इसी रूह और जिस्म के इख्तिलाफ का नाम मौत है। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 13 साल के बच्चे की रूह से पूछा था, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो बच्चे ने ये जवाब दिया था, या अम्मा अल मौत इंदी अहला मिनल असल, चचा जान मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा है। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहूंगा, ऐ मेरे मौला 13 साल के बच्चे से क्यों पूछ रहे हैं? आप अली अकबर से पूछ लेते, वो बेहतर तरीके से बता सकते थे। आप हजरत अब्बास से पूछ लेते, वो और बेहतर तरीके से आपको समझा सकते थे। आपने कासिम ही का क्यों इंतखाब किया? अजब नहीं मौला आवाज दे, बनी उमैया के नमकखारों ने मेरे भाई हसन के लिए ये अफवाहें उड़ाई थी कि हसन बुज़दिल थे, हसन बुज़दिल थे। बुज़दिली की हालत में उन्होंने सुलह कर ली थी। अगर मैं ये कासिम से सवाल करके दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ, कुछ दिन बाप का बेटा होता तो मौत से नजरें चुराता, मौत को चैन कर लेता। मौला ये कोई वक्त है पूछने का? कासिम तो 28 रजब से आपके साथ थे, आपको पूछना ही था तो आप मदीने से निकलते वक्त पूछ लेते, मक्का में काफी महीने रहे वहां पूछ लेते, 30 मंजिलें थी कहीं भी आराम करते हुए पूछ लेते, वादिए जो हशर में पूछ लेते, 2 मुहर्रम करबला पहुंच चुके थे, करबला में पूछ लेते। अजब नहीं हुसैन आवाज दे, अगर पहले पूछता तो लोग कहते बच्चे ने जोश में कहा होगा। अब जबकि मौत का बंटवारा शुरू हो
मुसलमानों की मौत कैसे होती है, फिर हजरत कासिम का ये क्लेम हम प्रूफ कैसे करेंगे। दलील पेश कर रहा हूं और इसी दलील में मैं अपने मौजूद की तरफ वापस कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पे शोरा बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे भाई बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा मजमा है। आपसे एक सवाल करता हूं, मैं कोई चीज बोलूं, एक्शन की तफसीर अल्फाज से हो सकती है, लेकिन अल्फाज की तफसीर एक्शन से नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर हंसी पर नजीर बाकरी ने मसीहे भी लिखे, किसी की मुस्कुराहट को देखा तो शायरों का दिल मचला और उन्होंने कई सारी गजलें लिखी। अगर किसी की दबी हुई मुस्कुराहटों को देखा तो लेखकों ने बहुत सारी नावलें लिखी। इससे पता चला कि तकल्लुम की तफसीर तबस्सुम से नहीं होती, बल्कि तबस्सुम की तफसीर हमेशा तकल्लुम से होती है। कासिम ने करबला में तकल्लुम किया, अब इसकी तफसीर कैसे हुई? असगर ने कहा भैया कासिम हम मुस्कुरा के चले जाते हैं ताकि दुनिया को आपके तकल्लुम की तफसीर मिल जाए। ऐ भैया कासिम, अगर हम मुस्कुरा के ना जाते तो आपका ये तकल्लुम करबला के बेआबो दिया सहरा में दफन होकर चला जाता। ऐ भैया कासिम, तकल्लुम आपका होगा, तफसीर हमारी होगी, तकल्लुम आपका होगा, मुस्कुराहटें हमारी होगी। नहीं, आप कहेंगे हो सकता है मौलाना भी अल्फाज की बाजीगरी कर रहे हैं, खिताबत का जादू चलाने पर उतर आए हैं। नहीं, इसकी भी दलील पेश करूंगा। सबके घर में इन्फेंट्स मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। 3, 4, 5 महीने के बच्चे के पास जाइए, उसकी चीज में ले जाकर कोई कड़वी चीज रखिए, उसका रिएक्शन कैसे होता है? चेहरा बनाएगा, रोएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे तो जाकर आजमा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है, ले जाकर शहद या मीठी चीज उसके होठों पर फेरिए, वो चूसी भी लेगा, साथ में मुस्कुरा के उसकी तफसीर भी करेगा। अगर मौत कड़वी होती, अगर शहद से ज्यादा शीरीन ना होती तो असगर मुस्कुराते नहीं। असगर ने कहा भैया कासिम, गुरमला ने तो हमारी तरफ पहले तीर को फेंका था, ये तो जायक़े शहादत था जिसने हमें हंसने पर मजबूर कर दिया। ये जायक़े शहादत था कि जिसने तीर खाकर भी अली असगर को हंसने पर मजबूर कर दिया। अली असगर ने कहा कि हम मौत की तफसीर बताने के लिए अपने सर को कासे शहादत में रख ही लेते हैं, ताकि बाबा ने जो आवाज़े नुसरत बुलंद की है वो भी पता चल जाए और दुनिया को पता चल जाए
کہ علی اصغر کی وجہ سے کربلا اب تک باقی ہے. شاید بات پرانی ہو لیکن ربط مسائل کے لیے میں یہ بات پیش کروں گا. اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے. اگر پرانی بات ہو کبھی کوئی بات نہیں. فذکر ان نفعت الذکری، یاد دلانا بھی مومن کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اداروں کی کمی نہیں ہے. ادارے بہت سارے ہیں اور اچھی چیز بھی ہونا چاہیے. ہر ادارے سے کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن گاہے پر گاہے کچھ ادارے کے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ دعوت نامہ ہے، آپ کو آنا ہے. تو میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ سے ہر ادارے کا ایک لیٹر پیڈ ہے. سب نے اپنے ادارے کا کیا جو ہے بنا رکھا ہے، ایک لیٹر پیڈ بنا رکھا ہے. اگر لیٹر پیڈ میں جو لکھا جاتا ہے وہ 2 لائن تو نہیں ہوتی، پورا پیج بنا جاتا ہے. فلاں جگہ پر فلاں پروگرام ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ کو آنا ہے، تقریر کرنا ہے، شعر سنانا ہے. یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر میری پاس جو ہے ابھی عہدے کی ذمہ داری ہے. میں ایک لیٹر پیڈ عہدے کا اٹھاؤں، اس میں لکھ دوں کہ فلاں تاریخ میں فلاں مقام میں فلاں جلسہ ہے، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ کو بھیج دوں. بھیجنے کے باوجود بھی آپ نہ آئے. میں آپ سے گلا کروں کہ میں نے آپ کو دعوت نامہ دیا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو آپ مجھ سے کہیں گے مولانا کون سا لیٹر پیڈ؟ اس طرح کے لیٹر پیڈ ہم ہزاروں بنا سکتے ہیں. نہ اس میں مہر تھی نہ اس میں امضا تھا. میں نے کہا چھوٹی سی مہر کا لے کے کیا کرو گے؟ نامہ تو میں نے بڑا لکھا. سامنے والا کہے گا بڑا بڑا لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، سارا کمال وہ چھوٹی مہر کا ہے. شہادت علی اصغر کربلا کی قبولیت کے لیے. علی اصغر نے کہا کہ بھیا قاسم ہم مسکرا کر چلے جا رہے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. دیکھیے مجھے یہاں پر موسیقی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں نے میرے ہاتھوں میں جو انگوٹیاں پہنی ہوئی ہے، یہ انگوٹی کو یاد رکھیے، یہ سفید ہے، یہ دبئی نرس کی ہے. دوسری انگوٹی لال ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ یہ یاقوت کی ہے، عقیق کی ہے، جس کا رنگ لال ہوتا ہے. آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے جس کے لیے شہید محسن ندوی نے یہ شعر لکھا. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہو تو کچھ دیر کے لیے انہیں پانی نہ دے، کیونکہ اللہ کی مہر آپ کی ترجیح سے آئی ہے. آپ کو امام نے میدان کربلا میں 2 مرتبہ یاد کیا. پہلی مرتبہ کہا شیعتی مہما شریف ماعد دن تک پرونی، ایسی ہو تو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور دوسرا مقام وہ تھا جہاں امام نے یہ فرمایا یا لیتکم فی یوم عاشوراء تنظرونی کیف تسقیل طفلی الصغیر فاعبونی. اے میرے شیعو اگر کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کس طرح سے علی اصغر کے لیے ہاتھوں کو پھیلا کر پانی مانگ رہا تھا. ظالم انکار. جب ساری شہادت حسین پیش کر چکے، آخر میں حسین تنہا رہ گئے. صحرائے کربلا سے آوازیں بلند کی حل من یا ناصر ینصرنی. لیکن تاریخ بتاتی ہے امام نے یہ جملہ بھی کہا تھا، لیکن جناب علی اصغر یہ جملہ سن کر گہوارے سے نہیں گرے تھے. اس کے ساتھ امام نے ایک اور جملہ کہا تھا حل من دابن یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو
جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین نے بہن سے کہا یا اختہ ناظرینی الطفل الصغیر، اے بہن زینب ذرا میرے چھوٹے بچے کو میرے حوالے کرو. حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا، پھر زینب سے کہا بہن زینب ذرا ایک سفید کپڑا لے کر آنا. زینب سفید کپڑا لے کر آئی. امام نے اسے زمین پر بچھایا. اصغر کو لٹانے کے بعد ایسے لپٹا جیسے کوئی مردے کو کفن دے. اب حسین اصغر کو تیار کر چکے، میدان کربلا کی طرف لانا چاہتے ہیں. امام نے اصغر کو اپنی عبا میں چھپا لیا. میں کہوں گا مولا یہ عبا میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے امام کے اصغر ابھی 6 مہینے کا ہے، کربلا کی دھوپ سخت ہے. میں کہوں گا مولا کچھ لمحوں کے لیے آپ کو پسند نہیں کہ اصغر دھوپ دے جائے. اے مولا تھوڑی دیر کے بعد آزادارو اس چھوٹے سے بچے کو لے کر امام فوجِ اشقیاء کے قریب آتے ہیں. آنے کے بعد سوال آپ کرتے ہیں، ادھر سے انکار ہوتا ہے. فوجِ اشقیاء میں رونا شروع ہوتا ہے، تمہارے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہو کر یہ آواز دیتا ہے اینا اینا مرملا اقتلا من حسین. ذرا مرملا کو بلائے تاکہ حسین کے کلام کو ختم کرے. آزادارو مرملا ایک تیر لے کر آگے بڑھا. یہیں پر مسائل کو روکوں گا. یہ کتاب ہے سوگنامہ آل محمد. اس کتاب کے جتنے مطالب ہیں جگہ جگہ پر مؤلف نے یہ دوسری کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ جس کا نام منہاج الدموع ہے. کسی کو ایسا نہ لگے کہ یہ مسائل سنایا ہے. نئی معتبر کتابوں میں تحریر ہے کہ جب جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تو حرملہ کے جرموں کو پوچھا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے. جب علی اصغر کی باری آئی تو حرملہ نے کہا کہ اے مختار میں کربلا میں صرف 3 سے شعبہ تیر لے کر چلا تھا. مختار نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ تیر کیسا ہوتا ہے؟ پھر اس نے بتایا یہ تیر سہ شعبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آزاداروں عرب میں تیروں کی 6 قسمیں ہیں. 6 طرح کے تیر ہوتے ہیں. سب سے چھوٹا تیر نبل ہوتا ہے جو زیتون کی لکڑی کا بنا ہوتا ہے. دوسرا تیر فشل ہوتا ہے جس پر ایک پر لگا ہوا ہوتا ہے. تیسرا تیر سیم ہوتا ہے کہ جس کے آگے ایرو بنا ہوا ہوتا ہے. چوتھا تیر معجلہ ہوتا ہے جو ہرن کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 5واں تیر نیزاب ہوتا ہے کہ جس کی شکل پنالے کی شکل ہوتی ہے. سب سے مشکل تیر تیرے سے شعبہ، سب سے مشکل تیر تیرے سے شعبہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے 3 ایرو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں حیوان کے سینگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. مختار نے پوچھا کہ اے حرملہ جو تو کربلا میں 3 تیر لے کر چلا تھا بتا کہاں پر استعمال کیا؟ اس نے کہا مختار مجھے معاف کر دو، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس کے 2 بازو کٹ چکے تھے. عباس اپنے دانتوں میں مشکیزہ سنبھالے ہوئے ایران کی طرف جا رہے تھے. میں نے تیرے سے شعبہ کو اٹھایا. عباس کے آنکھ میں پیوست. مختار نے کہا اچھا بتاؤ حرملہ تم نے دوسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ حرملہ نے کہا میں نے دوسرا تیر عصر عاشور استعمال کیا. جب حسین جوش شجاعت میں تھے سارا جسم تیروں سے پیوست تھا. میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے. میں نے تیرے جزاکم ربکم خیر الجزا. مختار نے پوچھا اے حرملہ تو نے آخری تیر کہاں چلایا؟ حرملہ نے کہا جب حسین ایک شیر خار کو اپنے آغوش میں لے کر میرے ساتھ نے کہا اقتلا کلام الحسین. دیکھیے تیرے سے شعبہ ایسا تھا
کمان نے جوڑا، اب تیر کو پھینکنا چاہتا ہے، ہاتھوں میں لرزا ہے، تیر چھوٹ جاتا ہے، جو مرتبہ تیر چھوٹا، عمر سعد نے کہا اے حرملا تو پہ بہت بہادر جو ہے انسان تھا، اگر کوئی مجھ سے کہتا سب سے سخت انسان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حرملا کہتا ہے اے عمر سعد میں کیا کروں، جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں ایک نقاب پوش تیر اپنے برقعے کو کہلاتی ہے۔ اے حرملا میرے شیر خار نے کیا خطا کی، لو آزادارو ادھر حرملا کا تیر چلا، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، او دل ازنی للو، ارے تیر چلا یہ کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کا۔ حسین تو نے علی اصغر کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، آسمان کو انکار ہے، زمین کو انکار ہے، حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے داڑھی کا خطاب کیا، علی اصغر کو لے کر خیام کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، حسین یہ سوچ رہے ہیں میں رباب کو کیا جواب دوں، میں سکینہ کو کیا جواب دوں، ارے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، حسین خیمہ حسینی میں پہنچے، سکینہ نے سوال کیا اے بابا آپ تو میرے بھائی اصغر کو پانی پلانا ہے، ارے یہ سکینہ پیاسی رہ گئی، اور حسین نے کہا اے بیٹا اصغر ایسا سیراب ہوا کہ پھر کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرے، رباب آگے بڑھی، کپڑے کو ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا ہے، یا بنیا آمد اے بیٹا علی اصغر کیا تیرے جیسے ہی زبان کے اللہ علیہ وسلم ماں کرے